السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جان پاکستان ٹی وی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطانہ ڈاکو کون تھا، اس کو کیسے مار دیا گیا اور یہ کیسے سلطان سے سلطانہ ڈاکو بن گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ سلطانہ ڈاکو ایک زمانے میں ہندوستان کی انگریز سرکار کو ڈاکوؤں اور ٹھگوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک سلطانہ ڈاکو بھی تھا جسے گرفتاری کے بعد پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کی زندگی اور جرائم کی مکمل اور درست تفصیلات تو کسی کو معلوم نہیں، مگر اس سے متعلق عجیب و غریب کہانیاں ضرور مشہور ہیں۔ ہندوستان کے نواب اور دولت مند لوگ سلطانہ ڈاکو سے خوف زدہ رہتے تھے۔ انہیں یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت ان کی دولت اور قیمتی اشیاء لوٹ کر لے جائے گا۔ صوبہ یوپی کے شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں میں بسے عمرہ اپنا مال و زر چھپا کر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور اس کی حفاظت کا خاص انتظام کرتے۔ یہ لوگ سلطانہ ڈاکو کی لوٹ مار ہی سے پریشان نہیں تھے، بلکہ اس لیے بھی خوفزدہ تھے کہ وہ عمر بھر کی جمع پونجی ہی نہیں لوٹ کر لے جاتا تھا بلکہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ سلطانہ سینکڑوں انسانوں کو گولی اور خنجر کے وار سے ہلاک کر چکا تھا اور ہر واردات کے بعد آسانی سے فرار ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے عمرا اسے ایک شفاق اور بے رحم انسان سمجھتے تھے، مگر یہی سلطانہ غریب اور بے بس انسانوں کا غم گسار اور ان کا مسیحا بھی تھا۔ کئی بار اس لٹیرے کے خلاف پولیس کو درخواست دی گئی اور اس کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر پولیس اسے ڈھونڈنے اور گرفتار کرنے میں ناکام ہی رہی۔ خود پولیس کے کئی افسر اور سپاہی سلطانہ ڈاکو کی گولیوں اور خنجر کی دھار کے نیچے آ کر موت کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ بندوق چلانے کا ماہر تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ کا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خطروں سے کھیلنا پسند کرتا تھا، اس سے موت کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ ایک طرف ہندوستان کے نواب، جاگیردار اور مال و دولت رکھنے والے لوگ اس سے پریشان تھے اور سلطانہ کی گرفتاری یا پولیس سے مقابلے میں اس کی ہلاکت کی خواہش رکھتے تھے، مگر دوسری جانب سلطانہ ڈاکو نے غریبوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ غریب اور بے بس لوگ سلطانہ ڈاکو کی درازی عمر کے لیے دعائیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطانہ لوٹا ہوا مال ان غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور ان کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کا بچپن اور لڑکپن میں غربت اور مفلسی کے ساتھ بیتا تھا۔ اسے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے درد مندی کا احساس اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار رہا۔ وہ غریبوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک عرصے تک سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد اس دور کی انگریز انتظامیہ نے برطانوی سراغ رسانوں اور جاسوسوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ نے 1,00,000 روپے کا انعام بھی رکھا تھا، مگر ان کی یہ ترکیب سود مند ثابت نہ ہوئی۔ کسی نے سلطانہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی اور آخر کار محکمہ پولیس نے لوٹ مار کی مسلسل شکایات اور قتل کی مختلف وارداتوں کے بعد انگلینڈ کے مشہور سراغ رساں اور جاسوس کو سلطانہ کا کھوج لگانے اور اسے گرفتار کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس حوالے سے پولیس کے ایک افسر سیموئل پیریس اور سراغ رساں فریڈی ینگ، جو مسٹر ینگ کی عرفیت سے پہچانے جاتے تھے، ان کا نام سامنے آتا ہے۔ مختلف تذکروں میں لکھا ہے کہ مسٹر ینگ انگلینڈ میں اپنے شعبے کے ماہر
اور ذمہ دار افسر مانے جاتے تھے۔ انہیں برطانیہ سے خاص طور پر ہندوستان بلایا گیا تھا۔ محققین کے مطابق انگریز دور کے سرکاری ریکارڈ میں سلطانہ ڈاکو اور اس کے جرائم کی تفصیلات کے ساتھ اس کے بارے میں دیگر ضروری معلومات درج ہیں۔ کہتے ہیں کہ مقامی انتظامیہ اور برطانیہ میں محکمہ پولیس کے افسران کے مابین سلطانہ سے متعلق خط و کتابت کا ریکارڈ آج بھی محفوظ ہے۔ سلطانہ ڈاکو کی زندگی اور رابن ہوڈ جیسی افسانوی شہرت نے ہندوستانی ادیبوں اور فلم سازوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کردار پر ناولوں کے علاوہ فلمیں بھی سامنے آئیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سلطانہ ڈاکو کے علاوہ دوسرے لٹیروں اور ٹھگوں کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کر لوٹا جاتا اور کہیں بندوق اور خنجر سے ڈرا کر مال و متاع سے محروم کر دیا جاتا۔ ڈاکو بے خوفی سے تجارتی قافلوں کو راستوں میں لوٹ لیتے تھے اور اس موقع پر کسی بھی خطرے کا احساس کر کے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ انگریز سرکار نے چھوٹے قصبوں میں ٹھگوں اور لٹیروں کی شکایات کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا تھا۔ حکام کی ہدایات پر پولیس نے کئی کارروائیاں کی، مگر سلطانہ جیسے ڈاکو کو گرفتار کرنا آسان نہ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو سلطانہ ڈاکو کے مخبر تھے، جو پولیس کی کسی بھی کارروائی کی اطلاع اس تک پہنچا دیتے تھے، اور دوسری جانب غریب دیہاتی سلطانہ کو اپنا محسن اور ہمدرد سمجھتے تھے اور اسے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت یقینی بنانے اور اس کی خاطر جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ ان حالات میں پولیس کے لیے سلطانہ تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اس ڈاکو کا اصل نام سلطان تھا، جو نامعلوم کب سلطانہ ہو گیا۔ اس نے آنکھ کھولی تو غربت اور تنگ دستی دیکھی۔ اسے انگریز راج سے سخت نفرت تھی۔ کہتے ہیں اسی نفرت کی بنیاد پر اس نے اپنے پالتو کتے کا نام رائے بہادر رکھا۔ یہ ایک اعزازی نام تھا جو اس دور میں انگریز سرکار کی جانب سے اپنے وفاداروں کو دیا جاتا تھا۔ اس ڈاکو کے گھوڑے کا نام چیتک بتایا جاتا ہے۔ سلطان کا تعلق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک مسلمان گھرانے سے تھا، تاہم اس کی اصل زندگی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں بہت کم درست معلومات سامنے آئی ہیں۔ اس کے چوری چکاری کرنے اور ایک ڈاکو کی حیثیت سے شہرت پانے کے حوالے سے مختلف قصے سننے کو ملتے ہیں۔ سلطانہ ڈاکو لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے والوں کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹ دیتا تھا، جس کا مقصد دولت مندوں کو خوف زدہ کرنا تھا، اور اس طرح وہ امیروں اور انگریز سرکار کے وفاداروں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنے لڑکپن میں کہیں ایک انڈا چوری کر لیا اور جب گھر آیا اہل خانہ کو سلطان کی اس چوری کا علم تو ہو گیا، لیکن کسی نے اسے کوئی تنبیہ نہ کی۔ یوں اس کا حوصلہ بڑھا اور اس پہلے جرم کے بعد اسے چوری چکاری کی عادت پڑ گئی۔ چھوٹی موٹی چوریوں میں کامیابی اور ناکامی کے علاوہ کبھی پکڑے جانے پر لان تان اور تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہوئی، مگر اب وقت گزر چکا تھا اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف دور ہو چکا تھا۔ سلطان کو چوری کرنے میں مزہ آتا تھا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب اس لڑکے کو سلطانہ ڈاکو کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ دنیا اور قانون کی نظر میں وہ ایک مجرم اور امیروں کے نزدیک ظالم اور قاتل انسان تھا، مگر کئی غریب خاندانوں کے لیے سلطانہ کی حیثیت رابن ہوڈ جیسی تھی۔ سلطانہ اسی مشہور کردار کی طرح لوٹ مار کی رقم اور اشیاء غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتا، اور کئی گھرانے اسی ڈاکو کی وجہ سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے تھے۔ اس کی جائے پناہ نجیب آباد کے نواح میں واقع جنگل تھا، جسے کجلی بن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ جنگل اس وقت انتہائی گھنا اور ہر طرح کے درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس جنگل کی ایک حد
نیپال اور چین کو چھوتی تھی تو دوسری اس کی وسعت کشمیر تا افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں ہر طرح کا شکار بھی بے شمار ملتا تھا اور اکثر نواب اور انگریز یہاں شکار کی غرض سے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ سلطانہ ڈاکو کی کمین گاہ جس جگہ تھی وہ حصہ اتنا گھنا تھا کہ دن کے اوقات میں بھی یہاں سے سورج کی روشنی داخل نہ ہوتی تھی۔ اس جنگل میں گھوسیوں کے ڈھیرے بھی تھے جو دودھ بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ سلطانہ بھی انہی کے بیس میں یہاں رہتا اور موقع کی مناسبت سے حلیہ بدل کر نقل و حرکت کرتا تھا۔ سلطانہ کی حفاظت کرنے والے بھی ہمہ وقت چوکس رہتے۔ اس کے لیے جاسوسی کرنے والے پولیس اور انتظامیہ کے ہر فیصلے اور ہر کارروائی کی بر وقت اطلاع اس تک پہنچاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پولیس والے بھی سلطانہ ڈاکو سے ڈرتے تھے اور ان میں اکثر اس کے مخبر تھے۔ خود نجیب آباد تھانے کا انچارج منوہر لال سلطان کا مخبر تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے ہر چھاپے کی اطلاع پہلے ہی مل جاتی تھی اور وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیتا تھا۔ ادھر مسٹر جنگ کو ابتدا میں سلطانہ ڈاکو کا کھوج لگانے اور اس کی گرفتاری میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن پھر ایک مقامی منشی عبدالرزاق خان کے ذریعے وہ اس ڈاکو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس منشی کے سلطانہ سے بھی مراسم تھے اور اعلیٰ افسران سے بھی رابطے تھے۔ سلطانہ کے لیے منشی ایک قابل بھروسہ شخص تھا اور وہ اس سے اکثر اوقات ملا کرتا تھا۔ ایک دن منشی نے بہانے سے سلطانہ کو ایک جگہ بلایا جہاں پہلے ہی سے پولیس چھپی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی نگرانی سمیول نامی انگریز افسر کر رہا تھا۔ سلطانہ ڈاکو اس جال میں پھنس چکا تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ انگریز افسر کی ہدایت پر اسے ظفر عمر نامی پولیس افسر کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ وہی ظفر عمر ہیں جنہیں جاسوسی ناول نگار کی حیثیت سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد جب سلطانہ کو نجیب آباد کے اسٹیشن پر لایا گیا تو ہزاروں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہاں جمع تھے۔ جیل میں سلطانہ کی دوستی نوجوان افسر فریڈی ینگ سے ہو گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس پولیس افسر کی مدد سے سلطانہ کی جانب سے اس وقت کے طریقہ کار کے مطابق معافی کی درخواست کی گئی جسے سرکار نے مسترد کر دیا۔ سلطانہ کا بچہ اس وقت 7 سال کا تھا۔ سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے بعد وہ بچے کی دیکھ بھال کرے اور اسے تعلیم دلوائے۔ انگریز افسر نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور سلطانہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بچے کو تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھیج دیا۔ فریڈی ینگ بعد میں بھوپال کا انسپیکٹر جنرل بنا اور یہیں اس کی زندگی کا سفر تمام ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کی قبر بھی بھوپال میں ہے۔ اس بھوپال میں عبید اللہ گنج نامی علاقے میں آج بھی سلطانہ ڈاکو کے خاندان کے لوگ آباد ہیں۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ سلطانہ ڈاکو عاشق مزاج اور عیاش تھا۔ ایک انگریز لڑکی بھی اس کے عشق میں مبتلا رہی اور ان کے درمیان سلطانہ کی موت تک تعلق قائم رہا۔ سلطانہ ڈاکو کے جرائم کی فہرست طویل تھی۔ اس سے بے رحم لٹیرے اور قاتل کے طور پر ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا اور مقدمے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت نے سلطانہ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1924 کی ایک صبح اس سزا پر عمل درآمد ہوا اور سلطانہ ڈاکو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے تخت دار پر کھینچنے کے لیے لایا جا رہا تھا تو ان کے حامیوں کی بڑی تعداد باہر موجود تھی جو اس کی بہادری کے قصیدے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف لوگ گیت گا رہے تھے۔